آخر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بس یہ تقریر اب میری شروع ہوئی، اس موضوع پر تقریر ابھی ہماری شروع ہوئی ہے، لیکن پھر کبھی صحیح اتنی بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ مذہب اختیار کرنے کا امام دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم، چلو اپنے دیار کے اتنا بڑا آدمی ہے، یہ نہ جاؤ دادا صاحب سے پوچھو حضور کیا حکم ہے امام اعظم کے بارے میں؟ دادا صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں متردد تھا پڑھنے کے بعد کہ امام شافعی کا مسلک اختیار کروں، امام مالک کا اختیار کروں، یا امام احمد بن حنبل کا مسلک اختیار کروں، یا امام اعظم کا اختیار کروں۔ مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، سرکار کی زیارت ہوئی، باب بنی شیبہ بیت اللہ شریف میں حضور باب بنی شیبہ سے داخل ہوئے ہیں اور ایک بابے کو اٹھایا ہوا ہے، سرکار نے ایک بابے کو اٹھایا ہوا ہے۔ جب میں قریب گیا، جب میں نے حضور کے پائے اقدس، حضور کے قدمین شریفین کو چومنا چاہا تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی وہ سارا کچھ آداب بجا لا کے، میں دل میں سوچ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون آدمی ہے جس کو سہارا آپ نے دیا ہوا ہے، آپ نے اٹھایا ہوا ہے؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حنیفہ یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے شہر والوں کا بھی امام ہے، یہ تیرے شہر والوں کا امام ہے۔ دادا صاحب کے شہر رہنے والے کون نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر دادا صاحب کو حضور فرما رہے ہیں نا تیرے شہر کا امام بھی یہی ہے اور تیرا امام بھی یہی ہے، پھر دادا صاحب کی گواہی کم از کم قبول ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بات ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام کے ساتھ ہمیں منسلک رکھے۔